یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے اور آپ کا اس ویڈیو تک آ جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اسے ایسے ہی کسی لمحے میں روک لیتا ہے تاکہ وہ سن لے جو اس کا دل سننا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ ویڈیو یوں ہی کھول لی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کا یہاں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سکون نہیں لینے دے رہی۔ آج کا انسان باہر سے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، اور یہ تھکن جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو دل عجیب سا بھاری ہو جاتا ہے، اور اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں رہتا، اور یہی وہ جملہ ہے جو آج کے ہر دوسرے انسان کی زبان پر ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس محبت ہے، کسی کے پاس لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ رات کو سونے لگتے ہیں تو دماغ چلتا رہتا ہے، اور صبح آنکھ کھلتی ہے تو دل بوجھل محسوس ہوتا ہے، اور دن شروع ہونے سے پہلے ہی تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہم اس کیفیت کو کبھی تھکن کہہ دیتے ہیں، کبھی دباؤ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی حالات کا قصور ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل اس چیز سے خالی ہو چکا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ دل کو سکون کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس سکون کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بے چینی کسی بھی چیز سے ختم نہیں ہوتی۔ دنیا انسان کو مصروف تو رکھ سکتی ہے، لیکن مطمئن نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں کچھ دیر خوشی دے کر پھر دل کو اور زیادہ خالی کر دیتی ہیں۔ جو چیز آج خوشی دیتی ہے وہی چیز کل بوجھ بن جاتی ہے، کیونکہ دل کو اصل غذا نہیں مل رہی ہوتی۔ جس طرح جسم کو کھانا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کو اللہ کی یاد نہ ملے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل چیخ چیخ کر نہیں روتا بلکہ خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموش دل سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایسا دل عبادت میں بھی مزہ محسوس نہیں کرتا، دعا کرتے وقت بھی دھیان ادھر ادھر رہتا ہے، اور زندگی بے رنگ سی لگنے لگتی ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد کرنے کا وقت کم کر دیا، اور دنیا کی فکر کو دل میں جگہ دے دی، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں مل رہا۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو حالات بھی ٹھیک لگنے لگتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا صرف زبان سے کچھ الفاظ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ احساس رکھنے کا نام ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حال کو جانتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے، اور اس کی زندگی آہستہ آہستہ آسان ہونے لگتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن صرف زبان سے، اور اسی لیے وہ یاد دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہی وہ بات ہے جسے اللہ کے نیک بندوں نے سمجھایا، اور یہی وہ بات ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اتارا کرتے تھے۔ اب اگلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ پوری زندگی کو بدلنے کا عمل کیسے بنتا ہے، اور صحیح ذکر دل پر کیسے اثر کرتا ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دل میں ہلکی سی بھی حرکت محسوس ہو رہی ہے تو یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نرمی کے ساتھ بلانا ہے۔ پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے کہ ذکر اللہ صرف زبان ایسے کیوں کافی نہیں اور دل تک کیسے پہنچتا۔ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ دل کی بے چینی اصل میں دل کے خالی ہونے کی علامت ہے، اور یہ خالی پن کسی دنیا کی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اب یہاں ایک بہت ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سکون اللہ کی یاد میں ہے تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں،
پھر بھی دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو بہت محدود سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ذکر صرف کچھ الفاظ بول لینے کا نام ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر ایک پورا عمل ہے۔ ذکر صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ دل اور زندگی دونوں کا کام ہے۔ جب زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کہیں اور ہو تو وہ ذکر دل تک نہیں پہنچتا۔ ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن دل دنیا کے خیالوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ایسا ذکر بوجھ تو بن سکتا ہے، لیکن سکون نہیں بن سکتا۔ ذکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری زندگی اس کے سامنے ہے۔ جب یہ احساس دل میں نہیں ہوتا تو ذکر صرف عادت بن کر رہ جاتا ہے۔ عادت سے کیا گیا ذکر انسان کو وقتی تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن دل کو بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برسوں عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے رویے نہیں بدلتے، ان کی سوچ نہیں بدلتی، اور ان کا دل ویسا ہی سخت رہتا ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جو انسان کے اندر سے اسے غلط کام سے روک دے۔ اگر ذکر کرنے کے بعد بھی زبان جھوٹ بول رہی ہو، آنکھ غلط دیکھ رہی ہو اور دل میں تکبر ہو، تو سمجھ لیں کہ ذکر صرف زبان تک محدود ہے۔ ذکر کا اثر تب شروع ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلطی پر شرمندہ ہو جائے۔ جب انسان گناہ پر شرمندہ ہونا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ دل سخت ہو چکا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ذکر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ذکر کو مشکل کام سمجھتے ہیں، حالانکہ ذکر زندگی کا سب سے آسان عمل ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کریں اس میں اللہ کو ناراض کرنے سے بچیں۔ حلال کمانا بھی ذکر ہے، سچ بولنا بھی ذکر ہے، کسی کا حق نہ مارنا بھی ذکر ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی یاد صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے تو اس کا دل بدلنے لگتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نیک بندوں نے بہت سادہ انداز میں سمجھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لوگوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو زبان خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سکھاتے تھے کہ صرف زیادہ الفاظ پڑھو، بلکہ یہ سکھاتے تھے کہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ دل کا جھک جانا ہی اصل ذکر ہے۔ جب دل جھک جاتا ہے تو انسان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ضد ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے چہروں پر سکون ہوتا ہے، حالانکہ ان کے حالات آسان نہیں ہوتے۔ وہ مشکل میں بھی مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا۔ جس طرح جسم کو کمزور ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح دل کو بھی مضبوط ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا ذکر کر کے فوراً نتیجہ چاہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اصل ذکر صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مستقل کیا جاتا ہے۔ جب انسان مستقل اللہ کو یاد کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور زبان سنبھل جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے دل کو زندہ کرنے کے لیے کون سا طریقہ بتایا تھا، اور وہ طریقہ آج بھی کیوں اتنا مؤثر ہے۔ اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ پارٹ 3 میں ہم بات کریں گے کہ دل کیسے زندہ ہوتا ہے،
اور ذکر دل پر کب اثر کرتا ہے؟ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ دل کی بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ دل اللہ کی یاد سے دور ہو چکا ہے، اور ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور زندگی سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دل کو زندہ کیسے کیا جائے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ دل کے زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ چاہے انسان دنیا کے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، دل اس وقت مردہ نہیں ہوتا جب انسان ہنستا یا بولتا ہے، بلکہ دل اس وقت مردہ ہونا شروع ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو یہ دل کی موت کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لوگوں کو یہی بات سمجھاتے تھے کہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے دل کو جھکانا سیکھو۔ دل کا جھک جانا یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور میرا اللہ ہمیشہ درست ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نرمی ہی دل کی زندگی کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو دل سخت ہو جاتا ہے وہ نصیحت سن کر بھی نہیں ہلتا، لیکن جو دل زندہ ہو وہ ایک بات سن کر بھی رک جاتا ہے۔ دل کی زندگی کا ایک بڑا سبب اللہ سے ڈر نہیں بلکہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو صرف سزا دینے والا سمجھے تو وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کو اپنا سہارا سمجھے تو دل قریب آ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہی سکھاتے تھے کہ اللہ سے تعلق بنا لو، پھر باقی سب خود بخود درست ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کو دل سے نکال دو۔ دنیا ہاتھ میں رہے تو نقصان نہیں کرتی، لیکن دل میں آ جائے تو دل کو مار دیتی ہے۔ اسی لیے دل کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی چیز کو سب سے اوپر نہ رکھے۔ جب اللہ سب سے اوپر آ جاتا ہے تو باقی چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ دل کی زندگی کے لیے ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ چھوٹا گناہ بھی دل پر اثر کرتا ہے اور آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور شرمندگی محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دل مرنے لگتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کے بعد دل میں ندامت محسوس کرے تو یہی ندامت دل کی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لوگوں کو یہ امید دلاتے تھے کہ جب تک دل میں شرمندگی باقی ہے تب تک دل زندہ ہے۔ دل کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان خاموشی میں خود سے بات کرے اور اپنے حال کا جائزہ لے۔ جب انسان ہر وقت شور میں رہتا ہے تو دل کی آواز دب جاتی ہے۔ خاموشی دل کو سننے کا موقع دیتی ہے اور دل کی باتیں انسان کو اللہ کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے اور ناشکری سے بچے۔ جب انسان ہر وقت شکایت کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان شکر گزار بن جاتا ہے تو دل نرم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر گزار انسان کا دل مشکل میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس لوگ دل کے دکھ لے کر آتے تھے اور وہ انہیں سب سے پہلے دل کا علاج سکھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو زندگی خود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ذکر کے اثر میں رکاوٹیں اور دل کیوں نہیں بدلتا؟ اب تک ہم نے سمجھا کہ دل بے چین ہونے کی وجہ اللہ کی یاد سے دور ہونا ہے، اور دل کی زندگی کے لیے ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور زندگی سے ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ذکر کر بھی رہے ہیں
نماز پڑھ بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی دل کیوں نہیں بدلتا اور سکون کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر اور عمل کے درمیان رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان ذکر تو کرتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے تو وہ ذکر دل تک نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں اور دل میں حسد، غصہ، غرور یا ضد موجود ہو تو اللہ کی یاد دل پر اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر ہم روزمرہ زندگی میں نافرمانی کرتے ہیں تو زبان کا ذکر بھی اثر نہیں دکھاتا۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں یا اپنے نفس کے حکم پر چلتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ دل کیوں نہیں بدل رہا۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ذکر اور دل کے درمیان دیوار بن جاتی ہیں۔ دل کا سکون تب آتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ذکر کا اثر محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہی سمجھاتے تھے کہ اگر دل صاف اور نرمی سے بھرا ہوا ہو تو زبان کا ہر لفظ دل تک پہنچتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل سخت ہو اور انسان اللہ کے احکام کی طرف نہیں دیکھتا تو ہزاروں بار ذکر کرنے کے باوجود دل نہیں بدلتا۔ اس لیے سب سے پہلی رکاوٹ دل کی سختی ہے، جو غرور، تکبر، خود پسندی یا دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ذکر کو عادت سمجھ لیتے ہیں، جیسے بس زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی ہے، اور دل کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اور یہ دل کی موت کی نشانی ہے۔ چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے اور ہر وقت شکایت میں رہتے ہیں۔ اس سے دل سخت اور بے چین رہتا ہے۔ یہ سب رکاوٹیں ذکر کے اثر میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور اگر ان کو دور نہ کیا جائے تو دل کبھی بھی نرم نہیں ہوتا اور سکون نہیں ملتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ذکر اور دل کے درمیان یہ رکاوٹیں دور کرنا سب سے پہلا قدم ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، زبان سے نکلا ہوا ذکر دل تک پہنچنے لگتا ہے اور سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ عمل فوری نہیں ہوتا بلکہ صبر، توجہ اور لگن سے کرنا پڑتا ہے، تاکہ دل کی موت کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ٹوٹنا شروع ہوں اور دل زندہ ہو جائے۔ اب اگلے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ اصل ذکر کیسے دل اور زندگی کو بدل دیتا ہے، اور وہ کون سا راز ہے جو دل کو مکمل سکون دیتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو بلانے کا موقع ہے، اور یہ لمحہ بہت خاص ہے۔ پارٹ 5 میں ہم بات کریں گے کہ ذکر دل کو کیسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور دل کی حقیقی زندگی کیا ہے۔ ذکر دل کو کیسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور دل کی حقیقی زندگی۔ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دل کی بے چینی کی اصل وجہ اللہ کی یاد سے دور ہونا ہے۔ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل اور زندگی کا عمل ہے، اور ذکر کے اثر میں کئی رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دل کو مکمل سکون اور زندگی کو مکمل سکون کیسے ملتا ہے، اور ذکر دل پر اثر کیسے کرتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھے، نہ صرف نماز میں یا دعا میں، بلکہ ہر پل اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے اور اس کے حالات سے واقف ہے۔ جب انسان یہ یقین دل میں لے آتا ہے تو دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فکر کم ہونے لگتی ہے اور ہر کام میں اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دل کی اصلی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب انسان اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق قائم کر لیتا ہے
اور باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر رہنے لگتی ہیں۔ دل کے سکون کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ غور کرے اور دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا کرے، کیونکہ یہ ندامت دل کو صاف اور زندہ کرتی ہے۔ اگر دل میں یہ ندامت ہے تو ذکر کا اثر دل تک پہنچتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ذکر دل کے اندر سکون اور تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ دل کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اعمال میں بہتری آ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مطابق جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان مشکل حالات میں بھی مطمئن رہتا ہے، وہ تنہائی میں بھی سکون محسوس کرتا ہے اور دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ اثر نہیں لیتا۔ دل کی یہ زندگی انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سکون، محبت اور امید محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل زندگی ہے جس کا انسان ہمیشہ تلاش کرتا ہے، لیکن اکثر دنیا کے شور میں، خواہشات میں اور غلط راستوں پر بھٹک کر اسے نہیں پا پاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر دل زندہ ہے تو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور ہر سوچ اللہ کی طرف پلٹتی ہے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو زبان بھی صحیح بولتی ہے، دل بھی درست رہتا ہے اور اعمال بھی اللہ کے نزدیک منظور ہونے لگتے ہیں۔ دل کی یہ زندگی مستقل سکون دیتی ہے، پریشانی کم کر دیتی ہے اور انسان کو ہر لمحہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب جب آپ یہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہیں اور یہ لمحہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے لیے بہت خاص ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مطابق دل کو زندہ رکھنے اور ذکر کے اثر کو محسوس کرنے کے لیے صبر، لگن اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، اور جو شخص یہ کر لیتا ہے اس کے لیے زندگی مکمل سکون اور خوشی لے آتی ہے۔ دل کی یہ حقیقت اور ذکر کی طاقت ہر شخص کے لیے دستیاب ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرے، اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرے، دنیا کی محبت سے دل کا کے صاف رکھے اور ہر لمحہ اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرے۔ یہی ذکر کا اصل راز ہے، یہی وہ طاقت ہے جو دل کی زندگی کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور انسان کو سکون، اطمینان اور خوشی عطا کرتی ہے۔ اب جب آپ نے یہ سب سمجھ لیا ہے تو یاد رکھیں کہ دل کی حقیقی زندگی، سکون اور خوشی صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔